مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے، ہوٹل سے تولیہ نیچے باندھا، نیت تھی احرام کا نکالوں گا لیکن یاد نہیں رہا، کوئی آدمی ہو گیا، وہ بھی تو تولیہ تھا، سلا ہوا تو نہیں تھا۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، بہت غریب ہے، اس کو تم پیسے دے دو تاکہ اس کی دم ادا ہو جائے، جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ غریب ہے، ورنہ جب اللہ اس کو پیسے دے گا وہ کرا دے گا۔ جیسے آذان کا جواب دینا سنت ہے، تکبیر کا بھی جائز ہے اور سنت ہے۔ کچھ لوگ پہلی اور دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد تھوڑا سا وہ اس کو یعنی کہتے ہیں جلسہ استراحت، لیکن حنفی مسلک میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے اور جو ان کا خلاف بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ حرم سے ہوٹل احرام باندھ کے چلے، فجر کا وقت تھا، حرم شریف فجر کی نماز ادا کی، پھر مسجد عائشہ جا کے عمرے کی نیت کی، ٹھیک ہے۔ داڑھی کتنی لمبی ہو؟ ایک مشت کے برابر، کرسی پر بیٹھ کے جیسے اس کو توفیق ہو اسی طرح ادا کرے، اگر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، رکوع اور سجدے میں بیٹھ جائے اور اشارے سے کرے۔ گاڑی کی انشورنس کرانا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، مجبوری ہے، ضروری اس لیے ہے۔ میرا بیٹا بالکل نافرمان، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے لیے اللہ ہدایت دے، آپ 2 رکعت پڑھیں اور ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دل تزکیہ نفس کیسے کریں؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں تاکہ ان کی صحبت سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو۔ طواف کے دوران قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا کوئی تعین نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں، جب واپس آ جائیں پھر زکوٰۃ دے دینا، 2 سال کے بعد ہیں 2 سال کی زکوٰۃ دے دینا، نہ ملیں ڈوب گئے بات ختم، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں چونکہ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے، رش کی وجہ سے آپ دوسری منزل پہ کریں، کوئی رش نہیں ہے، کوئی دھکا نہیں لگے گا، کوئی عورت کو ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ مجھے سفر میں الٹی آتی ہیں، الٹی سے وضو اگر منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹ۔ ویسے ہی آج کل گولیاں ملتی ہیں سفر سے پہلے، وہ کھا لیں، الٹیاں نہیں آئیں گی، کسی ڈاکٹر سے لے لیں۔ زندہ لوگوں طواف اپنے لیے کریں، اس کے لیے ثواب کی نیت کریں۔ میری بیوی عمرے پہ آنے سے پہلے حیض سے تھی، میقات کراس کر لیا، دوسرے دن دوبارہ میقات کا احرام باندھا، میقات سے آئی، ابھی بھی حیض باقی ہے۔ بہرحال جب تک پاک نہ ہو آپ نہ جائیں، عمرہ کر کے جائیں۔ احرام کا عورت کا کپڑا اتارا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ابوظبی سے جس نے سلام کہا ہے جب علیہ السلام، اگر تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں سر میں عمرے کے بعد تو دم پڑ جاتی ہے۔ مجھے پرائز بانڈ کے بارے میں تفصیلی علم ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ وہاں کسی عالم سے پوچھ لیں کہ پرائز بانڈ کے ایک تو اس کے احکام کیا ہیں، اس کی پالیسی کیا ہے، پھر وہ فتویٰ دیں گے آپ کو۔ 4 بہن بھائی ہیں، رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی، آپ سورۃ الرحمن سب پڑھ کے دعا کرتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایک ہندو لڑکے سے ہمارے تعلقات ہیں، اس کا باپ مر گیا، ہم غم میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم سائے سمجھ کر جا سکتے ہیں، باقی سلام دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی۔ اگر کسی عورت نے خیانت کی اور اس نے زنا کیا ہے تو اب خامد کیا کرے؟ یا وہ توبہ کرے، توبہ نہیں کرتا طلاق دے دے، باقی اس کو مارنے کا حکم شریعت میں حاکم کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ تجدید نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گواہ بھی ہوں اور خطبہ بھی پڑھا جائے، پھر ایجاب قبول ہو، آپس میں ایجاب قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال تبلیغی جماعت میں چلتے ہوئے جو نماز پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے سفر میں ہے۔ ایک آدمی نے احرام کھولنے کے بعد حلق کیا، کتنی دیر بعد؟ اگر جلدی کر لیا تو دم نہیں، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ جدے میں میں نے ملاقات کے لیے جانا ہے، جدہ حدود حرم سے باہر ہے لیکن میقات نہیں ہے، واپسی پہ عمرہ کریں تمہاری مرضی، نہ کریں تمہاری مرضی۔ ایک ساتھ 3 دفعہ تلاوت کے سجدے کرنے ہوں تو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کریں سجدہ، یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سجدہ کریں۔ پاکستان سے گروپ میں آئی ہوئی ایک عورت گم ہو گئی ہے، اللہ پاک مشکل حل کرے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، کوشش کریں کہ حرم کے اندر اسے ڈھونڈیں، وہ کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر جگہ جگہ سے کینچی سے بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی۔ اگر ہم حرم سے نماز کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں مسجد آ گئی، اگر حرم پہنچ سکتے ہو تو پہنچنے کی کوشش کرو،
اگر جماعت کے جانے کا خطرہ ہو تو پھر راستے والی مسجد میں پڑھ لو۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا لازمی نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، قدموں پر، کعبے کی طرف نہ دیکھیں۔ کہتے جی میرے چند رشتہ دار جو ہیں میرے دشمن بن گئے ہیں، بہتر تو میرا بھائی یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ قادر ہے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈال دے اور تیرا دوست بنا دے۔ ورنہ حدیث مبارک میں جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ۔ نیت یہ کریں کہ یہ دفع ہو جائیں، اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے، اور کوئی نیت نہ کریں کہ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہم اکفناہم بما شئت کیف شئت اکفنا شرہم۔ تو یہ ایک بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے، حدیث میں ہے، حضور پاک نے خود پڑھا ہے۔ البتہ پڑھنے کے طریقے جو ہے نا وہ بزرگوں نے الگ الگ لکھے ہیں۔ اصول کی بات دیکھیں نا، جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے طریقے ڈاکٹر الگ الگ اختیار کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان بیچاروں کو بڑی شدید تکلیف تھی، تو انہوں نے یعنی پاکستان میں انڈیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ گئے امریکہ، وہاں جب گئے تو انہوں نے ان کے سارے چیک اپ دوبارہ کیے، چونکہ وہ کسی کی نہیں مانتے۔ آپ پہلے نتیجے دیتے ہیں نا لیبارٹریز وغیرہ کیوں نہیں مانتے۔ سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ مرض بھی یہی ہے جو پاکستانی اور ہندوستانی ڈاکٹروں نے لکھی ہے، اور دوا بھی یہی ہے جو انہوں نے تمہیں دیا ہے، فرقت ڈوز کا فرق ہے، وہ تمہیں صحیح ڈوز استعمال نہیں کرا سکے کہ خوراک کا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے صرف کہتے ہیں خوراک بدل دی، ان نے کہا 2 گولیاں دو، انہوں نے کہا آدھی گولی دو، میں 3 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی طرح جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے بھی علماء جو ہیں انہوں نے مختلف طرق اختیار کیے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر 41 دفعہ یہ پڑھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور تصور بھی ہو۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارے جو وظیفے ہیں نا وہ اثر نہیں کرتے کہ ارتکاز کامل نہیں ہوتا، اور جب تک ارتکاز نہیں ہوگا، تصور کامل نہیں ہوگا، اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو حدیث کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ۔ کہتے جی کہ ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کے 4 بچے ہیں، سب بچوں کے نام پر باپ نے 10 کنال زمین لکھوا دی ہے۔ اب دوسری بیوی کا بچہ جو ہے گم ہو گیا، وہ مل ہی نہیں رہا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وہ مل جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ ملے تو وہ زمین باقی بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک لڑکی نے طلاق لی ہے اپنے خاوند سے، اب وہ فوراً دوسری جگہ شادی کر سکتی نہیں، عدت گزارنے سے پہلے نہیں کر سکتی، اس کو پہلے عدت گزارنی ہوگی۔ جب تک عدت نہ گزارے نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ پیغام دینا بھی عدت کے دوران حرام ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ جو چیز شریعت ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اسی کے اندر حکمت ہے۔